بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور مقولہ ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس قول صادق کی روح سے میں بھی پیدائشی مسلمان تھا، مگر اس حقیقت سے باخبر میں سال ہا سال کے بعد ہوا۔ میرا نام ولیم برشل بشیر پکارڈ ہے اور میرا تعلق انگلستان سے ہے۔ اس بھائی کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسکول اور کالج کی زندگی میں میری ساری دلچسپیاں نصابی سرگرمیوں تک محدود تھیں، یا پھر اچھا کھانا اور اچھا پہننا طبیعت کو بہت مرغوب تھا۔ میرا شمار غیر معمولی ذہین طلبہ میں نہیں ہوتا تھا، مگر بلند عزائم سینے میں ہر وقت مچلتے رہتے تھے۔ مذہب عیسوی کے جیسے بھی معیار ہیں، میں نے ان کے مطابق خدا اور عبادت کے تصورات کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس وقت یہ ساری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں جن انسانی خصوصیات کو پرستش کی حد تک پسند کرتا تھا وہ شرافت اور جرأت و بہادری تھی۔ کیمبرج سے فارغ ہو کر میں ملازمت کے سلسلے میں وسطی افریقہ کے ملک یوگنڈا چلا گیا۔ یہاں انسانی زندگی کے بعض انوکھے اور دلچسپ پہلوؤں کا مشاہدہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اگرچہ سیاہ فام ہیں، مگر ان کے دل خلوص اور انسانی ہمدردی کی روشنی سے منور ہیں۔ ان کی زندگی سادہ ہے مگر سچی خوشیوں سے بھرپور ہے۔ یہ لوگ مسلمان تھے اور اسلام سے میرا پہلا تعارف انہی لوگوں کے وسیلے سے ہوا۔ یوگنڈا میں میری تنہائیوں کی رفیق الف لیلا عریبین نائٹس تھی۔ میں نے اسے پہلے کیمبرج میں پڑھا تھا۔ اسی کے مطالعے کا اثر تھا کہ غیر محسوس طریقے سے مشرقی اقدار کی محبت میرے دل میں جاں گزین ہو گئی تھی۔ یوگنڈا کے قیام نے اس نقش کو مزید گہرا بنا دیا۔ 1914 عیسوی میں پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی تو میں اپنے وطن انگلستان آ گیا۔ یہاں آتے ہی میں بیمار پڑ گیا۔ صحت بحال ہوئی تو میں نے فوج میں کمیشن کے لیے درخواست دے دی، مگر کمزوری صحت کی بنیاد پر مجھے کمیشن نہ ملی۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور ایک رضاکار گروپ میں شامل ہو گیا اور بعد میں باقاعدہ فوجی کی حیثیت سے جنگ میں شامل ہوا۔ مغربی محاذ پر فرانس کے مقام پر لڑتے ہوئے زخمی ہوا اور دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا، جو قیدی بنا کر مجھے جرمنی لے گئے، جہاں مجھے سسکتے بلکتے انسانوں کی حالت زار کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ خصوصاً میں نے روسی قیدیوں کو نہیں بھول سکتا جو پیچش میں مبتلا ہو کر کتوں کی موت مر رہے تھے۔ میرا دایاں بازو شدید زخمی ہو کر تقریباً بیکار ہو گیا تھا، اس لیے مجھے ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ بعد میں مجھے سوئٹزرلینڈ کے ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ رنج و مصیبت، غریب الوطنی اور زندگی کی اس حالت میں مجھے قرآن اکثر یاد آتا تھا۔ میرے تصورات پر الف لیلا کا ایک منظر چھایا رہتا تھا۔ اس میں ایک ناگہانی آفت پورے کے پورے شہر کو مکمل طور پر ملیا میٹ کر دیتی ہے، مگر ایک نوجوان دنیا و ما فیہا سے بے نیاز قرآن کے مطالعے میں اس طرح مستغرق ہوتا ہے، اس طرح محو ہوتا ہے کہ اسے گرد و پیش کی تباہی کی خبر تک نہیں ہوتی، نہ یہ تباہی اسے کچھ نقصان پہنچاتی ہے۔ چنانچہ میں جرمنی ہی میں تھا جبکہ میں نے اپنے گھر خط لکھ کر سیل کا ترجمہ قرآن منگوانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ بھیجا گیا تھا مگر مجھ تک نہ پہنچا۔ سوئٹزرلینڈ میں میرے بازو اور ٹانگ کا آپریشن ہوا، میری صحت بحال ہوئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو میں نے ساواری کا فرانسی ترجمہ قرآن مجید خرید لیا۔ یہ آج بھی میرے پاس موجود ہے اور جان سے زیادہ پیارا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کس موقع پر قرآن نے مجھے مسرت و اطمینان کی کن انتہاؤں سے ہمکنار کیا۔ یوں لگتا تھا کہ ابدی صداقتوں کی کوئی کرن اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ میرے دل پر نازل ہو رہی ہے، جس کی ٹھنڈک اور روشنی روح کی گہرائیوں میں اترتی جا رہی ہے۔ اب میرے دل میں قرآن لکھنے کی خواہش شدت سے ابھرنے لگی۔
دایاں ہاتھ ابھی تک بیکار تھا، اس لیے بائیں ہاتھ سے مشق شروع کر دی۔ قرآن کے حروف لکھتے ہوئے میں وہی خوشی اور کامرانی محسوس کرتا تھا جو ایک ننھا بچہ شروع میں کچھ لکھتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں سوئٹزرلینڈ ہی میں تھا جبکہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگا تھا۔ جنگ بند ہوئی تو میں دسمبر 1918 عیسوی میں رہا ہو کر وطن واپس آ گیا۔ 1921 میں میں نے لندن یونیورسٹی کے شعبہ ادبیات میں داخلہ لے لیا۔ میرا ایک مضمون عربی تھا جس کے لیے مجھے کنگز کالج میں لیکچر سننے کے لیے جانا ہوتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ عربی کے استاد نے لیکچر کے دوران قرآن کا ذکر کیا اور کہا، خواہ آپ کا اس پر ایمان ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اس کتاب کو بہت دلچسپ اور قابل قدر پائیں گے۔ لیکن میں تو اس کتاب کی صداقت پر یقین رکھتا ہوں، میں نے فوراً جواب دیا۔ اس پر وہ پہلے تو بہت متعجب ہو رہے، پھر خوشی کا اظہار کیا، اور تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد انہوں نے لندن کے نوٹنگہم گیٹ پر واقع مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ میں وہاں گیا، نماز میں شریک ہوا اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی مزید کوشش کی۔ میں بعد میں بھی اکثر مسجد میں چلا جاتا اور نماز میں شامل ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا کر دیا اور میں نے 1 جنوری 1922 عیسوی کو مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میری زندگی کے اس مقدس انقلاب پر تقریباً 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ الحمدللہ کہ میں اسلام پر نظری اور عملی دونوں اعتبار سے پختہ اعتقاد رکھتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی قوت و حکمت اور رحم و کرم بے شمار ہے، اور علم کی حدود جتنی پھیلتی جاتی ہیں اس کی قدرتیں اتنی ہی روشن ہو رہی ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا کی اطاعت، اس کی تسبیح و تحلیل اور عقیدت و محبت ہی ہمارا سرمایہ افتخار ہے اور توشہ آخرت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔